پہ ٹوٹے. خدا کہتا ہے جب دل ٹوٹ جاتا ہے نا بندہ میرے بہت قریب آ جاتا ہے. کہتا ہے میرا دل ٹوٹا, ٹوٹنے کے بعد میں سیدھا حرم امیر المومنین ہو گیا, بہت رویا. میں نے کہا مولا میرا کیا قصور ہے کہ میں غریب ہوں, میرا کیا قصور ہے کہ میں بیمار ہوں, اور آپ نے ہی تو کہا جو مشکل ہو ہمارے در پر آؤ, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ جا نہیں سکتا. رات ایک شخص وہاں پہ گزرا اور مجھے دیکھ کر کہا جوان رو کیوں رہا ہے؟ روئیں وہ جن کا امام زندہ نہیں, جس کا وارث زندہ ہو. تجھے یقین ہے کوئی پردے غیب میں ہے, اور یہاں تک کہ توقیع امام زمانہ موجود ہے. عائشیو یہ مت سمجھنا کہ ہم تیرے احوال سے غافل ہیں, تیرے اوپر جو بھی مصائب و مسائل آتے ہیں تیرا امام دیکھتا ہے, تیرے لیے دعا کرتا ہے, تیری نیکیوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. کہتا ہے اس نے کہا, میں نے کہا کہ وارث موجود ہے؟ میں نے کہا مانتا ہوں میرا وارث. کہا پھر جا اس امام سے جا کر مل, اپنا مسئلہ حل کروا. میں نے کہا کیسے ملوں, وہ تو پردہ غیب میں ہے. کہ جماعت 40 شب بدھ مسجد کوفہ جا, اور جا کر یہ نماز پڑھ, ملاقات ہو جائے گی. کہتا تھوڑی دیر گزری, وہ جمع آنکھوں سے اوجھل ہوا. پھر میں نے سوچا اس سے کیسے پتا میرا مسئلہ کیا ہے. یہ وہ سبب تھا جو مولا علی نے پیدا کیا اور مجھے بتا کے چلا گیا. اب کہتا میں نے مسجد کوفہ جانا شروع کیا. 40 ہفتے مسجد کوفہ. غربت اتنی کہ صبح کھانا نہیں کھا سکتا تھا, روزہ رکھتا تھا. صبح تھوڑا سا روٹی پانی کھا لیا, رات کو روٹی چائے پی لیتا تھا. یہ غربت کا عالم تھا. کہتا ہے پہنچا مسجد کوفہ اور کھانسی اتنی بڑھ چکی, سردی بہت زیادہ ہو چکی تھی, کھانستا تو منہ میں خون آتا تھا. آخری شب بدھ ہمت نہیں توڑی, یقین تھا کہ میرا مولا مجھے شفا دے. یقین کرو تو زندگی میں سکون آ جاتا ہے. کہتا آخری شب بدھ جب وہاں پہنچا تو ایک روٹی کا ٹکڑا تھا, ایک چائے کا قہوے کا کپ تھا. اتنے میں مغرب کی اذان کا انتظار کر رہا تھا. اذان ختم ہوئی, نماز پڑھی, پھر کھانسی پڑی, مسجد سے باہر جاتا تھا تاکہ خون مسجد میں نہ گرے, مسجد نجس ہو جائے گی. پھر کلی کر کے واپس آ کے پھر عبادت کرتا تھا. اتنے میں نے افطاری کرنا چاہی کہ دور سے دیکھا ایک نورانی چہرے والا سید والے لباس میں ایک ملبوس جوان میرے قریب آ رہا ہے. اب عرب میں یہ ہے کہ جب مہمان آئے تو مہمان کو دعوت دینی پڑتی ہے. اب اس میں نے کہا کپ ایک ہی ہے, روٹی کا ایک ہی ٹکڑا ہے. اس نے کہا چلو خیر ہے, اللہ کہیں اور پہ مجھے رزق دے دے گا. میں اسے بولتا ہوں, برا ہے میں بولوں مجھے روزہ ہے تو میرے ساتھ نہ بیٹھ. وہ جوان جیسے آیا سلام کیا, میں اٹھا احترام کیا, جواب دیا, بیٹھ گیا. میں نے کہا فضل اے میرے دوست بسم اللہ کریے, سفرہ لگا ہوا ہے, چائے پیجیے. انہوں نے کہا کہ ہم چائے پینے کے عادی نہیں ہیں. کہیں کہیں پر ملاقات میں امام فرماتے ہیں ہم ان فضولیات سے دور ہیں, یعنی جن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن تم کہہ رہے ہو تو تیری خاطر ہم ایک گھونٹ پی لیتے ہیں. کہ انہوں نے چائے کا کپ اٹھایا, اپنے ہونٹوں کو صرف مس کیا, یعنی تھوڑا اوپر کر کے کپ کو نیچے رکھ لیا, کہا کہ پی لے. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے کہا کہ تم نے 3 چیزیں مانگی تھی, اب یہ متوجہ نہیں ہے, تو نے 3 چیزیں مانگی تھی. پہلی چیز یہ تھی کہ تو امیر بن جائے. کہ جوان تیری بہتری میں نہیں ہے کہ تو امیر بنے, اگر امیر بنے گا تو ہم سے دور ہو جائے گا. غربت تیری تقوی کے لیے بہتر ہے. رہی دوسری تیری حاجت کہ تجھے شفا مل جائے, کھانسا بہت ہے, وہ تو آلریڈی سمجھو تجھے مل چکی ہے. رہی تیسری بات کہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تیری شادی کروا دے. کہ یہ کہہ کر کہا کہ اب ہم رخصت چاہتے ہیں, ہمیں جانے کی اجازت چاہیے. میں نے کہا بسم اللہ. کہ اٹھے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مقام ابراہیم کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور جناب مسلم نقیب کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. میں نے کہا اجازت ہو تو میں بھی آپ کے پیچھے ہوں. کہا جائیے. کہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے, انہوں نے اللہ اکبر کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. میں نے بھی پیچھے سے اللہ اکبر کر کے, وہ مجھ سے تھوڑا جلدی میں نماز شروع میں گئے, میں اٹھا اور بعد میں گیا. اب جب میں رکوع میں گیا
میں نے کہا یہ ہے کون جسے میری حاجتوں کا پتا، جس نے مجھے میرے نام سے یاد کیا؟ میں نے کہا کہ کہیں یہ تیرا امام زمانہ تو نہیں ہے کہ 40 ہفتے جس کا تو نے انتظار کیا اور وہ فرزند زہرا تیری نگاہوں کے سامنے تو نے پہچانا نہیں ہے؟ اتنے میں رکوع سے کھڑا اور جیسے کھڑا ہوا، جب وہ پہلے نارمل حالت میں نماز پڑھ رہے تھے، اب جیسے پتا چلا کہ میرا مولا ہے، پہچان آ گئی، معرفت آ گئی، تو میں نے کیا دیکھا؟ اس کے اطراف میں ایک نور کا حالہ تھا، گویا نور کائنات نے اس کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ میں نے کہا جلدی نماز ختم کروں اور مولا کی قدم پرسی کروں۔ یہاں ان کی نماز ختم ہوئی، آگے بڑھ چکے، اب نماز توڑ بھی نہیں سکتا، حضور امام میں توڑوں تو کیسے توڑوں؟ میں نے جلدی نماز ختم کی اور دوڑتا ہوا فرزند زہرا کے پیچھے یا صاحب زمان یا صاحب زمان کرتا ہوا مولا کے پیچھے دوڑتا ہوا گیا۔ کہہ رہا وہ آہستہ چل رہے تھے، میں تیزی سے دوڑ رہا تھا، لیکن پھر بھی مولا تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ لگ ایسے رہا تھا وہ نہیں چل رہے، زمین ان کو لے کر جا رہی ہے۔